الرحمن السلام علیکم۔ آج 27 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سینئر سول جج زیادتی کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور آج ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ملزم کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا۔ ساتھ ہم بات کریں گے عدلیہ کی جو تعیناتی ہے اور اعلیٰ عدالتوں کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اس کی مختصر اس کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے علی وزیر جو کہ دہشت گردی کے مقدمات میں ملزم ہے، ریاست دشمنی اور ریاست سے غداری کے جو الزام میں اس کی درخواست ضمانت جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اس پر بھی آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جو اہم ٹاپک ہے آج کا، جس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ برطانوی ہائی کورٹ نے، لنڈن ہائی کورٹ نے پاکستان سے حرام کما کر باہر جانے والے، کرپشن کر کے باہر جانے والے، لنڈن میں بیٹھنے والے لوگوں کے خلاف بڑا فیصلہ دے دیا ہے اور حکم جاری کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے پاس برطانیہ کا ویزا رہے جو بیرون ملک سے، اور پاکستان، یہ اسپیسیفک پاکستان کے کیونکہ لوگ ہیں، پاکستان سے اگر وہ کرپشن کر کے آتے ہیں تو ان کو معافی نہیں دینی چاہیے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بیرسٹر صلاح الدین اور بیرسٹر عمر سمرو نے درخواست دائر کی ہے، اور اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ سینیورٹی کو نظر انداز کر کے جونیئر ججز کی تعیناتی عدلیہ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ سپریم کورٹ میں گزشتہ 7 ججز میں 5 جونیئر ججز کو تعینات کیا گیا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، جس کے بارے میں رپورٹ آئی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 دسمبر کو رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو طلب کیا ہوا ہے کہ جو سندھ میں چھوٹی عدالتوں کے ججز ہیں، وہ سول ججز ہوں یا ایڈیشنل سیشن ججز ہوں، وہاں پر میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور پھر کئی ملازمین لگائے گئے ہیں، عدالتی ملازمین، جس میں جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، ان کے رشتہ دار بھی، ان کو بھی نوازا گیا ہے۔ تو اس پر تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے اب ان کو تکلیف یہ ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو یا زرداری مافیا کو کہ محمد علی مظہر صاحب، جن کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا ہے، وہ سینیورٹی میں 5ویں نمبر پر تھے، اور وہ چاہتے یہ تھے زرداری مافیا کہ جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، وہ جائیں سپریم کورٹ میں، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو کہ اردو سپیکنگ ہیں وہ نہ جائیں۔ بہت زور لگایا، بڑے معاملات کیے، پاکستان بار کونسل کو ساتھ ملایا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ساتھ ملی، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو سپریم کورٹ کا جج لگا دیا گیا۔ اب اس وجہ سے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ درخواست دائر کی اور کہا ہے کہ جو پچھلے عرصہ میں 7 تعیناتیاں ہوئی ہیں، اس میں سے 5 جونیئر ججز ہیں جن کو تعینات کیا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو ہدایت کی جائے کہ تمام متعلقین سے ججز تعیناتی میں مشاورت کرے۔ مشاورت کے لیے ججز، پارلیمانی ارکان، بار کونسل، سینئر وکلاء، سول سوسائٹی اور دیگر متعلقین کو بلایا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے 175A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس میں لکھ دیا گیا ہے جو کوالیفیکیشن اور جو پروسیجر ہے اپوائنٹمنٹ آف دی ججز آف ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ، جب وہ سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے آئین پاکستان کے اندر، تو اس میں اب سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ہیڈ کرنے والے چیف جسٹس ہوتے ہیں، اور اس میں بار کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، اٹارنی جنرل بھی ہیں، وفاقی وزیر قانون بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ججز ہیں، سینئر جو ججز ہیں، ایک ریٹائر جج ہے، تو یہ سارے کے سارے پہلے ہی موجود ہیں۔ تو اب جب آئین نے ایک طریقہ کار دے دیا ہے تو یہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کرنا بیسیکلی بنتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کو تکلیف ہے جسٹس گلزار صاحب سے اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب سے، اس وجہ سے یہ درخواست دی گئی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے رول 3 کو غیر قانونی قرار دیا جائے، مشاورت کی تکمیل تک ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک تعیناتی سینیورٹی کی بنیاد پر کی جائے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ سابق جو چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے 3 سینئر ججز کو نظر انداز کر کے جسٹس منیب اختر کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے سینئر ججز کو نظر انداز کرنے کے بعد جسٹس قاضی امین کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا۔ جسٹس قاضی امین سینیورٹی میں لاہور ہائی کورٹ میں 26ویں نمبر پر تھے۔ درخواست میں کہا گیا کہ جسٹس امین الدین، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی تعیناتی میں بھی سینیورٹی کو نظر انداز کیا گیا۔
چیف جسٹس حاکم نثار کے دور سے ہی سینیورٹی کو نظر انداز کرنے کی روایت شروع ہوئی۔ اس وجہ سے جو آئین کا آرٹیکل 175A ہے وہ کسی بھی کمیشن کے کسی ایک رکن کو کلی اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے دے۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ بار اور الجہاد ٹرسٹ کیسز میں واضح ہے، سپریم کورٹ نے بار اور الجہاد ٹرسٹ کے فیصلے کیا غلط دیے تھے۔ اگر وہ فیصلے درست ہیں تو اب جوڈیشل کمیشن کے یہ جو فیصلے ہیں یہ غلط، ان کو ڈکلیئر کیا جائے اور طریقہ کار کو بہتر کیا جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے علی وزیر کی درخواست کا، علی وزیر کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی اور ایک رکنی بینچ تھا جسٹس طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں۔ ایک رکنی بینچ نے ایڈوکیٹ صلاح الدین کے توسط سے دائر کردہ علی وزیر کی درخواست پر سماعت کی تھی، تاہم بینچ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ دہشت گردی کا کیس ہے، تو دہشت گردی کے کیس میں 3 رکنی، کیونکہ اسپیشل ایک میٹر ہے تو 3 رکنی بینچ ہونا چاہیے۔ عدالت نے ان کی جو درخواست ہے اس پر نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ 3 رکنی بینچ ہے جو اپیل پر سماعت کرے گا، اور یہ جو علی وزیر کے خلاف ایلیگیشن ہے یہ بیسیکلی سندھ پولیس نے ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا تھا۔ 16 دسمبر 2020 کو گرفتار کر کے کراچی سے منتقل کیا گیا تھا، پشاور سے گرفتار کیا۔ 6 دسمبر 2020 کو انہوں نے ایک ریلی نکالی تھی پی ٹی ایم کی پلیٹ فارم سے، احتجاجی ریلی، اور اس دوران ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز اور تضحیک امیز الزامات لگائے، اس بنیاد پر اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی مذکورہ ریلی کے اگلے روز سوراب گوٹ پولیس تھانے میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا جس میں علی وزیر کو گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ یہ اس وقت جو افغان صدر ہے، سابقہ افغان صدر، جو بریف کیس لے کر $، کے بریف کیس لے کے بھاگ گیا، نہ اس نے علی وزیر اینڈ کمپنی کو گھاس ڈالی، نہ انہوں نے نواز شریف کو گھاس ڈالی، اور وہ اپنی جان بچا کے نکل گیا۔ تو جب ان کو یہ لگتا تھا کہ اشرف غنی ان کو بچائے گا، بھارت ان کو بچائے گا، اور یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے، اب ان کا وہ ایجنڈا تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور جن کے اشاروں پر یہ چلتے تھے، بھارت بھی آؤٹ ہو گیا افغانستان سے، اور ساتھ جو اشرف غنی ہے وہ بھی بھاگ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا، اور اب یہ اپنے خلاف کیسز بھگتیں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں ہی رہیں گے۔ طالبہ سے ریپ کرنے والا جو سینئر سول جج تھا، لوور دیر کا یہ علاقہ ہے، لوور دیر علاقے میں سینئر سول جج کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے۔ ضلع دیر پائن کی پولیس کے مطابق جمعرات کو ایک لڑکی کے ریپ کے الزام میں ایک سینئر سول جج کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ اس معاملے پر بڑا دبنگ انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملزم جج کو ریپ کا الزام لگنے کے بعد معطل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جج کو ریپ کے الزام، پریس ریلیز کے مطابق ملزم کو چاہے کوئی بھی ہو اور کسی بھی جرم میں ملوث ہو، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، اور اگر کوئی جج ہی کیوں نہ ہو ایسے شخص کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ چترال سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے مبینہ ریپ کا واقعہ تھانہ جو ہے اس کی حدود میں پیش آیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پولیس اہلکار شہزاد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب متاثرہ لڑکی کی میڈیکل رپورٹ مثبت آئی تھی، اور لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ 15 لاکھ مالیت کے زیورات لیے تھے رشوت کے طور پر، اور ساتھ انہیں زیورات واپس کرنے کے بہانے بلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور ظلم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی، اور عدالت نے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم کو پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا ہے۔ کرپشن ثابت ہونے پر برطانیہ نے ملک ریاض کا 10 سالہ ویزا منسوخ کر دیا ہے، اور اس 10 سالہ ویزا منسوخ ہونے کے بعد ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے جس کی بنیاد پر لنڈن ہائی کمیشن نے، اور ذرائع کے مطابق لنڈن ہائی کمیشن اس کی بنیاد پر بھی جو درخواست اپیل پینڈنگ ہے نواز شریف کی ویزا کی توسیع کی، اس میں جو جواب ہے لنڈن ہائی کمیشن کا اور پاکستانی حکام کی طرف سے جو جواب دیا جانا ہے، اس میں یہ بہت بڑا پریسیڈنٹ ایک قانون مل گیا ہے جو پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو۔ برطانیہ نے ملک ریاض کا 10 سالہ ویزا منسوخ کر دیا ہے۔ لنڈن ہائی کورٹ نے پاکستان کے کھرب پتی معروف شخص ملک ریاض، جو اپنے آپ کو وہ ٹائکون سمجھتے ہیں، بزنس ٹائکون، اور اس نے سب کو نوازا ہوا ہے، چاہے وہ لفافہ خور صحافی ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے جو ججز ماضی میں گزرے ہیں، بڑے لوگوں کو نوازا گیا، ماضی میں جرنیلوں کو بھی نوازا گیا۔
تو ملک ریاض اور اس کے بیٹے علی ریاض کے خلاف لنڈن ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے یہ ثابت ہونے پر کہ ملک ریاض نے کرپشن اور 2 نمبری سے پیسہ کمایا، لہٰذا عدالت کسی کرپٹ آدمی کو برطانیہ میں رہنے کا استحقاق نہیں دے سکتی۔ اب مجھے بتائیں کہ جب یہ بات آئے گی نواز شریف اور جو ان کے بیٹوں کا جو معاملہ ہے، تو کیا یہ جو جملے ہیں لنڈن ہائی کورٹ کے کہ عدالت کسی کرپٹ آدمی کو برطانیہ میں رہنے کا استحقاق نہیں دے سکتی، تو یہ نواز شریف کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوگا؟ اور نواز شریف کی جو ویزا میں توسیع کی اپیل کی منظوری کی ایک خواہش تھی یا ان کو ایک بڑی امید تھی، آج وہ ٹوٹ گئی ہے۔ لنڈن ہائی کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ملزم ہے اس نے کرپشن اور 2 نمبری سے پیسہ کمایا ہے، لہٰذا عدالت کسی کرپٹ آدمی کو برطانیہ میں رہنے کا استحقاق نہیں دے سکتی۔ اس لیے ملک ریاض اور اس کے بیٹے علی ریاض کا ویزا 10 سال کے لیے منسوخ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ برطانوی امیگریشن عدالت نے پاکستان کے جو ہے وہ بزنس ٹائکون ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے یہ اپیل تھی، پہلے ان کا مسترد ہوا تھا، جو برطانوی امیگریشن عدالت ہے انہوں نے اس کے ویزا بحالی کی درخواست مسترد کی تھی۔ پھر جب یہ اپیل میں گئے تو اپیل میں بھی ان کی جو اپیل ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے، اور ان کے خلاف جو فیصلہ ہے ہوم آفس کا، جیسے نواز شریف کے خلاف بھی ہوم آفس برطانیہ کا فیصلہ تھا کہ اس کا ویزا منسوخ کیا جائے، تو ہوم آفس کے فیصلہ کے خلاف جو ملک ریاض کی اپیل تھی وہ خارج کر دی گئی ہے لنڈن ہائی کورٹ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ فراڈیا گینگ ہے، یہ لوگ کرپٹ ہیں، اور کرپٹ لوگوں کو کسی بھی صورت میں نہیں رہنے دیا جائے گا لنڈن میں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ برطانوی عدالت نے ویزا منسوخی کو کرپشن کے خاتمے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہوم آفس ہے برطانیہ کا ہوم ڈپارٹمنٹ وہ کرپشن کے خاتمہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور ہم اس پر ان کو سراہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، اور اس کے بعد اب نواز شریف کی دوڑیں لگ گئی ہیں، اور نواز شریف کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی واپس آنا، اور اب تو ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے، اور دسمبر کے اینڈ میں الٹیمیٹلی اس نے واپس آنا ہے، اور یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو لنڈن ہائی کمیشن ہے وہ اس معاملے میں جو درخواست تیار کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔